وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اسلام میں نکاح کا تصور کیا ہے اور میاں بیوی کے آپسی حقوق کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ آج کل کے اس زمانے میں باضابطہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو بٹھا کر کے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس وجہ سے کہ جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس ماحول نے نوجوانوں کے ذہن میں اور خاص طور پہ بچے اور بچیوں کی ذہن میں یہ بات داخل کر دی ہے کہ نکاح ایک طرح کا پیکٹ ہے، جب تک چلتا ہے اس کو چلا لیتے ہیں، اور یہ مجبوری ہے ہماری، اور مجبوری میں آدمی زندگی گزارتا ہے. تو جس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی زندگی کے لمحات کو کاٹتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہی ہے. حالانکہ اسلام میں نکاح کا تصور یہ نہیں ہے. نکاح کا تصور اسلام میں کیا ہے، پہلے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی جو تخلیق کی ہے، تو سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت شرف اور مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے باپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی یہ کاریگری یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کاریگری ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اور یہاں اس نظریے کی بھی تردید ہوتی ہے جو نظریہ لوگوں کے درمیان ہے، ڈارون کا نظریہ. انسان پہلے کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیڑا تھا، پھر اس سے ترقی کر کے بندر بن گیا، پھر اس سے ترقی کر کے کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. قرآن مجید نے اس نظریے کی تردید کر دی. کہا نہ، بندر اور کیڑے مکوڑے اور مچھلی اور سانپ اور بچھو سے ہم نے تم کو نہیں بنایا، ہم نے تم کو ایک انسان سے بنایا، اور اس انسان کی تخلیق ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی. خلقکم من نفس واحدہ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی تو ان کو جنت میں لے جا کر کے رکھا. تنہا تھے اور انسان ہے. انسان کا مطلب انس کا مطلب محبت، آپس میں ایک دوسرے سے انسیت رکھنا، محبت رکھنا. یہ انسان کی خاصیت میں اور اس کی فطرت میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی انسان کو سزا دینے کی بات آتی ہے تو اس کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے، سماج سے اور معاشرے سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی جرم کی سزا کیا دی جاتی ہے؟ پکڑ کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ جیل میں جو آدمی جاتا ہے وہ سکون اور اطمینان سے رہتا ہے؟ وہ تل تل پریشان ہوتا ہے. باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کی دنیا میں کیا ہے، ہمارے بچے کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں، ماں باپ کیسے ہیں، اس فکر میں وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو الفت کرنے والا، محبت کرنے والا اور مل جل کر کے رہنے والا بنایا. لہذا حضرت آدم جب جنت میں تھے تو جنت میں رہنے کے باوجود بھی تنہا ان کا دل نہیں لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأہ خاتون خلقت من ضلعین، اس کی تخلیق پسلی کی ہڈی سے ہوئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور انسان کے جسم کی ہڈیوں میں سب سے ٹیڑھی ہڈی اس کے پسلی کی ہڈی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا کسرتہو، اس کو توڑ دے گا. وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. وَفِيهَا عِوَجْ، اور اس میں اس کی کجیپن باقی رہنے دو، یعنی اس کے ناز و نخرے کو برداشت کرتے ہوئے، اس کے نزاکت کو برداشت کرتے ہوئے اس سے کیا کرو، فائدہ اٹھاؤ. اور اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کہا کہ لوگوں اتقوا اللہ فی النساء، خواتین کے متعلق اللہ رب العالمین کا خصوصی تقوی اختیار کرو. فَإِنَّهُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، کہ تم نے اس کو اللہ رب العالمین کے حکم سے لیا ہے. وَأَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ ماں باپ کا رشتہ تھا، نہ بھائی بہن کا رشتہ تھا، نہ پھوپھی بھتیجے کا، نہ خالہ بھانجے کا، نہ ماموں بھانجے کا، نہ چچا بھتیجے کا، کوئی رشتہ نہیں تھا. سب سے پہلی رشتہ داری اللہ رب العالمین نے جو پیدا کی وہ رشتہ داری کس کی تھی؟ میاں بیوی کی. یہ اس بات کی اہمیت کو جاننے کے لیے کافی ہے. سب سے پہلی رشتہ داری جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے وہ میاں بیوی. ایک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ شوہر تھے، اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا تھے؟ ان کی بیوی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے سکونت کا ذریعہ بنایا تھا حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن برا ہو اس سماج کا، اس معاشرے کا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے دل و دماغ میں یہ بات داخل کر دی گئی، یہ کہا گیا کہ نکاح وہ ایک طرح کا بوجھ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کنوارے جب شادی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہم بندھ گئے، اور خواتین جب وہ رخصت ہو کر کے اپنے سسرال جاتی ہیں تو کہتی ہیں اب ہمارے آزادی کے دن کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. لوگ نوجوانوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اب تم قید ہو گئے، اب تمہاری پریشانی کی دن یہاں سے شروع ہو گئی، اب تک تم آرام کر رہے تھے، سکون کر رہے تھے، اب تم کیا ہو گئے؟ پریشانی کی زندگی، اب جھیلنا پڑے گا تم کو، برداشت کرنا پڑے گا تم کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تصور کیا کیا گیا؟ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیا گیا. یعنی بچیاں اپنے شوہروں کو بوجھ سمجھنے لگی، اور شوہر اپنی بیویوں کو کیا سمجھنے لگے؟ بوجھ سمجھنے لگے. ایک حکم سنیے، اگر کوئی آدمی نکاح کو بوجھ سمجھتا ہے، نکاح کو بوجھ سمجھتا ہے اور عقیدتاً اس کو مانتا ہے، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے.
दायरे इस्लाम से खारिज है। क्यों खारिज है? देखिए, अल्लाह ताला कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्ही में से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया, तुम्हारी बीवी को बनाया। क्यों बनाया? काले तस्कुनु इलैहा, ताकि तुम वहां जाकर के सुकून हासिल करो। यानी अल्लाह ताला निकाह को और औरत को सुकून का जरिया बता रहा है, और हम कह रहे हैं कि औरत हमारे आजादी को खत्म करने वाली है या वो जहमत है। अल्लाह कह रहा है कि वो तुम्हारे लिए रहमत है, और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे लिए रहमत नहीं है, वो तो हमारे लिए जहमत है। हम तो कुंवारे थे तो बहुत आजाद थे, अब ये निकाह करके हम बंधन में बंध गए। ये तसव्वुर डाल दिया गया, और ये तसव्वुर कौन सा तसव्वुर है मेरे भाइयों? ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है, ये हिंदुआना तसव्वुर है, हिंदुआना तसव्वुर है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां निकाह के मकासिद बयान किए, मकासिद निकाह में यह बयान किया कि तुम दोनों की आपसी जरूरत ही सिर्फ नहीं, बल्कि उसके जरिए से अफजाइश नस्ल का इंतजाम होना चाहिए, मुआशरे में नस्ल फैलना चाहिए। और जब तक मियां बीवी के दरमियान उल्फत व मोहब्बत नहीं होगी, तब तक औलाद की परवरिश नहीं हो सकती है, औलाद का वजूद नहीं हो सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजुल वुदूदुल वुलूद, लोगों खूब मोहब्बत करने वाली और खूब औलाद पैदा करने वाली खातून से निकाह करो। फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारी कसरत के ऊपर दूसरी उम्मतों में क्या करूंगा? फख्र किया करूंगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हम लोगों ने इन मामलात को पूरे तौर पे क्या किया? फरामोश कर दिया। निकाह से पहले न इन बातों को लड़के अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, और न इन बातों को लड़कियां अपने दिलो दिमाग के अंदर रखती हैं, बल्कि ये बातें उनके दिलो दिमाग में डाल दी गई कि ये एक तरह का पैक्ट है, ये नहीं और सही, और नहीं और सही, जैसे भी चले हमारा मामला चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है, बल्कि शरीयत ने दोनों के हुकूक क्या किए हैं? मुतय्यन किए हैं। मर्दों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम ले अहलिही, तुम में का सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो। वह अना खैरुकुम ले अहलिही, और मुझे देखो मैं अपने अहलो अयाल में क्या हूं? सबसे बेहतर हूं। मर्दों ने इस काम को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। दोस्तों के सामने वो बैठ रहे हैं तो उनके हंसी मजाक का मूड बनता है, लेकिन वही आदमी जो बाहर में हंसता खेलता नजर आता है, जब अपने घर में आता है तो इस तरह से बना होता है जैसा कि वो फिरौन हो, जुल्म और सितम ढाता है। बच्चे उसको देख करके सहम जाते हैं, बीवी उसको देख करके थर्राने लगती है, कांपने लगती है, उसके जुल्म और सितम को देख करके वो मारता पीटता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में के वो लोग जो अपने खवातीन को मारते पीटते हैं, फलैसा उलाइका बिखियारिकुम, ये जान लो कि वो तुम में के बेहतर लोग नहीं हैं, वो तुम में के बेहतर लोग नहीं हैं। कहा लक़द ताफ़ बिआल मोहम्मद निसाउन कसीर, बहुत सारी खवातीन आकर के आले मोहम्मद यानी मेरे घर का तवाफ करती हैं, यशकूना अज़वाजहुन्ना, अपने शौहरों की शिकायत करती हैं, फलैसा उलाइका बिखियारिकुम, याद रखो कि वो तुम में से बेहतर लोग नहीं हैं। मेरे भाइयों, आदमी अपने अहलो अयाल के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारे, एक रिवायत हम आपके सामने बयान करते हैं, और इस रिवायत को आप देखिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे हुए हैं एक मजलिस में, सहाबा मौजूद हैं, कहीं से खाना आया एक प्याला में। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने खादिम के हाथ में मारा और वो प्याले को जमीन पर गिरा करके तोड़ दिया, सबके सामने, सहाबा मौजूद हैं। अगर हम उस मकाम पर होते तो हम क्या करते? आप सोचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं किया, जो टूटा हुआ प्याला था उसको उठाया, जो खाना था उसको उठा करके साफ सुथरा करके लोगों के सामने रख दिया, कहा खाओ, और क्या कहा? कहा गारत उम्मुकुम, तुम्हारी मां को गैरत आ गई, उज़्र बयान किया, और घर गए और जो बेहतर प्याला था, अच्छा प्याला था, उसको उठाया और उठा करके खादिम को दे दिया, कहा जाओ तुम इसको लेकर के चले जाओ। आपने डांटा भी नहीं, आपने कोई बुरा भला नहीं कहा। यह शौहरों का हुकूक है कि अगर उनसे कोई कोताही हो जाए तो चाहिए कि वो नजरअंदाज करें और अपने
گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول رکھیں, کھیلتا کودتا ماحول رکھیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک سیریس دین ہے, ہمیشہ آدمی جو ہے تن کر کے رہے اور آنکھیں بڑی کر کے رکھے, اسلام یہی چاہتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. گھر میں اگر بیوی سے تھوڑا ہنسی مذاق کر بھی لیا تو گھر کے خواتین کو برا لگتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک اور مثال لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, یہ دونوں کے دونوں موجود ہیں. ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ ہیں, دوسری طرف ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ نے پیالہ میں کچھ پکا کر کے وہ لے کر کے آتی اور وہ پیش کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گی, میں اس کو نہیں کھاؤں گی. ام المومنین نے کہا کہ آپ کو یہ کھانا پڑے گا, اور اگر آپ نہ کھائیں گی تو یہ کھانا ہم آپ کے منہ میں پوت دیں گے, آپ کے منہ میں کیا کریں گے, لگا دیں گے. دیکھیے گھر کا ماحول میاں بیوی اور شوہروں کا کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے. چنانچہ جب ام سلمہ نے انکار کیا تو ام المومنین ہماری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیالہ سے کھانا نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے منہ کے اوپر لگا دیا اور لگا کر کے کنارے ہٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور اپنا ایک پاؤں مبارک اٹھا کر کے ام المومنین حضرت عائشہ کو رکھ کر کے دبا دیا اور کہا ام سلمہ جو بچا ہوا کھانا ہے وہ لو اور لے کر کے تم ان کے منہ پر لگا دو. انہوں نے ان کے منہ کے اوپر لگا دیا. دیکھا گھر کا یہ ماحول کیسا ہے. اتنے میں گھر کے باہر حضرت عمر کی آواز آئی. عبداللہ ابن عمر کو آواز دے رہے تھے, عبداللہ عبداللہ بلا رہے تھے اپنے بیٹے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہیں داخل ہو جائیں, تو کہا کہ اٹھو اٹھو جلدی سے جاؤ, اپنے اپنے منہ دھو, تم لوگ اٹھو یہاں سے. اور دونوں کو کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دیا. یہ ماحول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 55 سال آپ کی عمر ہے. کتنی عمر ہے, 55 سال. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جنگ میں نکلے, کوئی عام سفر نہیں تھا. کون سا سفر تھا, جنگ کا سفر تھا, جنگ کا ماحول تھا. صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ تم لوگ آگے جاؤ, سب کو آگے بھیج دیا اور ام المومنین کو لے کر کے پیچھے رہ گئے. ام المومنین کہتی ہیں کہ اس وقت میں بہت دبلی پتلی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ظاہر 55 سال کی عمر ہے, تو کہا کہ عائشہ مسابقہ کرو گی, دوڑ کا مسابقہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, کمپٹیشن کرو گی, دوڑنے میں کون جیتتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کیا اور صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا. مسابقہ میں ام المومنین کہتی ہیں کہ میں دبلی پتلی تھی, دوڑ کر کے آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پیچھے کر دیا, ہرا دیا. کہا پھر ایک اور جنگ میں ہم لوگ تھے, اس وقت میرے جسم میں کچھ گوشت چڑھ گئے تھے اور میں ذرا لہیم شہیم ہو گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ مسابقہ کرو گی, کہا بالکل. پھر آپ نے صحابہ کو, یہ بھی جنگ کا ماحول تھا اور جنگ کا سفر تھا, صحابہ کو آپ نے آگے بھگا دیا, آگے بڑھوا دیا, کہا چلو تم لوگ آگے, اور مسابقہ کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو ہرا دیا. کہا ہادہی بتلکا, اے عائشہ اس وقت تو نے مجھ کو ہرایا تھا, ابھی میں نے تم کو ہرا دیا, حساب برابر دونوں میں. ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, میں بھول چکی تھی وہ معاملہ, مجھے معلوم تک نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو نہ بھولے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اب تو دن ختم ہو گئے, بال بچے بڑے ہو گئے, اب کیا معاملہ رہا آپس میں ہمارا. میرے بھائیوں, نکاح کا معاملہ وہ معاملہ ہے کہ مر کے بھی یہ بندھن نہیں کٹتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کچے دھاگے کا رشتہ ہے, جن کا ہوگا ان کا ہوگا. ہمارا کچا دھاگا نہیں ہے, ہمارا اتنا مضبوط دھاگا ہے, یہ نکاح اتنا مضبوط دھاگا ہے کہ مر کے بھی ختم نہیں ہوتا ہے. اگر شوہر کی موجودگی میں بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر چاہے کہ ہم اپنی بیوی کو غسل دیں گے تو غسل دے سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اہلیہ نے غسل دیا. حضرت ابو بکر کو کس نے غسل دیا, ان کی اہلیہ نے غسل دیا. اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا, انتقال کے بعد غسل دیا. دیکھ رہے ہیں آپ,
اور یہ جان لیجئے کہا کہ جب انسان نیک ہو صالح ہو اور جب وہ جنت میں جائے گا تو دنیا کی یہ بیوی اللہ رب العالمین اس کو جنت میں بھی عطا کرے گا. قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بشرطے کے کنبہ اور خاندان والے نیک ہو, اللہ رب العالمین اسی کنبے اور خاندان کو اٹھا کر کے جنت میں جمع کر دے گا, اکٹھا کر دے گا. یہ ہمارا رشتہ ہے جو کبھی ہونے والا, ٹوٹنے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پیکٹ ہے, معاہدہ ہے, ایک طرح کا کانٹریکٹ ہے, جب چاہے ہم کانٹریکٹ, جیسے کاروباری لوگ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں, دو ملکوں میں معاہدہ ہوتا ہے توڑ دیا جاتا ہے. کہا یہ ویسے ہی ہے. سنیے, یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی خاتون جو اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے طلاق دو, اور شرعی عذر نہیں ہے, اور شرعی عذر کیا ہے کہ شوہر جو ہے بے دین ہے, بے نمازی ہے, شرابی کبابی ہے, مارتا پیٹتا ہے, ظلم و زیادتی کرتا ہے, اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ سب کے سب شرعی عذر ہیں. اگر نہیں ہے یہ سب کچھ بھی, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, لیکن وہ مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں مجھے خلا چاہیے, مجھے طلاق چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ, اس خاتون کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے, جنت کی خوشبو حرام ہے. آپ کہتے ہیں کہ یوں ہی پیکٹ ہے, آج ہے کل توڑ کے کسی اور سے کریں گے, تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح, یہ نہیں چلتا ہے. شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. یہ بہت مضبوط بندھن ہے. یہ اب تک جو ہم بات کر رہے تھے یہ مردوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے. خواتین کے کیا حقوق ہیں ان کے شوہروں کے اوپر؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے اور ایک ایک معاملے کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا ہے. کہا سنو, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی. ثلاث لا تجاوز صلاتهن رؤوسهن, ان کے سروں کے اوپر ان کی نماز نہیں جاتی ہے. کہا وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک کو بتلایا کہ وہ خاتون جس سے اس کا شوہر ناراض ہو, یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے, یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے. اور کہا اس وقت تک تم اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی ہو کہ اگر تمہارا شوہر ناراض ہو گیا ہے تو اگرچہ غلطی شوہر کی ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون کی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کے بغل میں جا کر کے بیٹھے, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھے اور کہے کہ میرے اوپر کھانے کا ایک لقمہ بھی حرام ہے یہاں تک کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ حق ہے اس کا, یہ حق ہے شوہر کا. ہما جنتو کا ونارو, وہ شوہر جو ہے ہما جنتو, یہ ماں باپ کے بارے میں کہا, اور شوہر کے بارے میں کہا کہ خاتون کے جنت جانے کا دروازہ کیا ہے؟ اس کے شوہر ہیں. چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرے اور اس کے حقوق کو مکمل کرنے کی کوشش کرے. شوہر کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے آپ دیکھیے. خواتین اس کو ذرا غور سے سنیں. عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کمپرومائز کیا ہے. کہا کوئی بھی خاتون اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود ہو بغیر اس کی اجازت کے. شوہر سے اجازت لینا پڑے گا نفل عبادت کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ یوں ہی معاملہ ہے, شوہر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. آج کل کچھ یوٹیوب وغیرہ پہ, فیس بک وغیرہ پہ کچھ لوگ جن کو دین کا علم نہیں, جنہوں نے شریعت کو پڑھا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ شوہر کی خدمت کاہے کو, کس بات کے لیے خدمت کریں گے؟ تم اپنا کھانا خود گرم کرو, تم اپنے کپڑے خود دھو, ہم تمہاری باورچی خانے میں کام نہیں کریں گے, تم ہمارے لیے نوکرانی لا کر کے رکھو. ذرا یہ بتائیے کہ, اور وہ یہ سب ہماری ہی غلطی ہے. ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو پرموٹ کیا ہے جنہوں نے حدیث پڑھا نہیں, جنہوں نے شریعت پڑھی نہیں. ان کو کہاں سے پتا چلے گا کہ کس کے کیا حقوق ہیں؟ ذرا یہ بتائیے, کیا دنیا کی کوئی بھی بیٹی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے قیمتی ہے؟ حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کا مقام اور مرتبہ ہے دنیا میں؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کے جنتی خواتین کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. ابا کے پاس آتی ہیں, حضرت علی نے کہا کہ تھک جاتی ہو, گھر کے کام کاج کرتے 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 پریشان ہو جاتی ہو, جاؤ نا ابا کے پاس, کچھ غلام آئے ہیں, ایک آدھ غلام مانگ لو تو کام کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی.
بیٹی تھی, اور وہ بھی کیسی بیٹی, کتنی لاڈلی بیٹی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آتی تھی تو مرحباً بابنتی کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ جاتے تھے دروازے کی طرف, پیشانی کو بوسہ دیتے, پکڑ کر کے بچی کو لاتے, اور جس جگہ پر بیٹھے ہوتے وہاں سے ہٹ جاتے, وہاں پہ بیٹھاتے اور خود بغل میں بیٹھ جاتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بولنے میں, چلنے میں, بات کرنے میں, گفتگو کرنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیروکس کاپی تھی حضرت فاطمہ. یہ محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں کہا تھا, فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آداہا, جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے, جو چیز اسے خراب لگتی ہے وہ چیز مجھے خراب لگتی ہے. ویسی لاڈلی بیٹی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنے دونوں ہاتھوں کو دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کر کے ابا یہ حال ہے, اور گھڑے اور مشکیزیں اٹھاتی ہوں, پانی بھر کر کے ڈھو کر کے لاتی ہوں, گھر میں کھانا پکاتی ہوں, یہ کرتی ہوں, ایک آدھ خادم دے دیجئے نا. کہا نا بیٹا, خادم لے کر کے کیا کرو گے, اس سے اچھی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہ باپ لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے, گھروں کو توڑنے میں ماں باپ کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں وہ بچی کو سکھا کر کے بھیجتے ہیں, تم دبنا نہیں, تم کمنا نہیں, تم کس بات کے, تمہارا باپ ابھی زندہ ہے, تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے, کس بات کے لیے تم ڈرتی ہو, یہ کہتے ہیں. بلکہ اس کو سکھاتے ہیں وہاں ڈرنا مت, ہم لوگ ہیں. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ایک چیز ہے کہ آج شادی نہیں ہوتی, وہ ایک طرح کا سودا ہوتا ہے. لوگ اپنے بچوں کو بچیوں کے باپ سے بیچتے اور فروخت کرتے ہیں. شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی کہ بیٹی والوں سے مال اور پیسہ لوٹتے ہیں. یہ لٹیرے ہیں, قوم اور سماج کے لٹیرے ہیں جو حرام کھاتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کس بات کا پیسہ دے گا لڑکی والا لڑکے والے کو, کس چیز کا پیسہ دے گا؟ وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے, کیا یہ کم نہیں ہے؟ لیکن سماج کے یہ مہذب ڈکیت ہیں جن کو پیسہ چاہیے اور بیٹی بھی چاہیے, اور اس کے بعد روتے ہیں کہ ہماری بچی, ہماری بہو آئی ہے جب سے وہ رات کے دن کے 10 بجے تک سوئی رہتی ہے, اٹھتی نہیں ہے. کاہے اس کو اٹھے گی, کیوں آپ کی خدمت کرے گی؟ آپ نے اس کو خریدا ہے, اس کے آپ کے بیٹے کو اس نے خریدا ہے, منہ مانگی قیمت آپ کی ادا کی ہے, وہ کیوں آپ کی عزت کرے گی؟ بھائی آپ دیکھیے, کوئی بھی آدمی پیسہ ایسے ہی نہیں کماتا, چاہے وہ کروڑ پتی ہو چاہے وہ کھاک پتی ہو, چاہے 10 روپیہ کمانے والا ہو چاہے 10 کروڑ کمانے والا ہو, پیسہ بہت محنت سے کماتا ہے. لیکن آپ اس کے نام پر پیسہ وصول رہے ہیں, وہ پریشان ہوتا ہے. خاص کر کے اگر غریب آدمی ہے تو کہاں سے انتظام کریں, کس سے قرضہ لیں. کبھی بھائی کو فون کرتا ہے, کبھی فلاں کو فون کرتا ہے, کبھی اپنے سالے کو فون کرتا ہے کہ بھائی فلاں دن بارات ہے, ابھی تک بچی کے جہیز کا انتظام نہیں ہوا ہے, ذرا پیسے لاؤ. سو نہیں سکتا, وہ تکیہ کے اوپر سر نہیں رکھ سکتا ایک باپ اپنی بچی کو رخصت کرنے سے پہلے. کیا وہ بیٹی دیکھتی نہیں ہے, باپ کی اس پریشانی کو نہیں دیکھتی ہے؟ وہ باپ کی اس پریشانی کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اس کا بدلہ آپ سے لیتی ہے, اور لے گی. یہ درست ہے, درست ہے. کہنے دیجئے مجھے, اور آپ برداشت کیجئے اس بات کو, گھونٹ پی جائیے, گھونٹ پی جائیے. کس بات کا, کس بات کا؟ پھر وہ اس سے خدمت کا کس بات کی امید رکھتے ہیں آپ؟ کیوں جہیز لیتے ہیں, کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے آج ہاسپٹلوں کے اندر پیدا ہونے سے پہلے بچیوں کو اس کا باپ مار دیتا ہے, مار دیتا ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ ایک آدمی جو اپنی بچی کی حفاظت 18 سال 19 سال تک کرتا ہے, ہم سب بھی بچیوں کے باپ ہوں گے. بیٹے کے معاملے میں آدمی عام طور پہ تھوڑا بہت کمپرمائز بھی کر لیتا ہے, لیکن بچی کے معاملے میں اگر بیٹی کسی کی طرف اشارہ بھی کر دے تو آدمی سوچتا ہے کہ ہم دنیا لا کے اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دیں. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ جہیز کے نام پہ اس کو جلا دیا جاتا ہے, اس باپ کے دل میں کیا بیتے گی؟ جہیز کے نام پہ اس کا شوہر اس کو تانا دیتا ہے, اس کے گھر والے اس کو مارتے ہیں, اس کے سسرال والے اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں, اس کے دل کے اوپر کیا بیتے گی اس باپ کے اوپر؟ اور اس گھر والے کیسے اللہ رب العالمین کی رحمت آئے گی, کیسے معاملات ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے لوگ زندہ اس کو مار دیتے ہیں اور اس کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں,
یہ زمانہ جاہلیت کی طرف ہم اور آپ لوٹ رہے ہیں. اس سے بچائیے اپنے آپ کو. یہ دنیا کب تک رہے گا اور کب تک یہ دنیا کب تک رہے گی اور یہاں ہم کب تک رہیں گے اس کا تصور کیجئے. چنانچہ بات پھر دوسری جانب نکل گئی. خدمت بیوی کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بیوی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خدمت کرے. کہا وہ لوگ غلطی کرتے ہیں. کہا کیوں؟ رہی بات فائدہ اٹھانے کی تو دونوں فائدہ ایک دوسرے سے اٹھاتے ہیں. جو فائدہ اٹھانا ہے وہ مرد کی بھی ضرورت ہے, وہ عورت کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف وہ مرد ہی کی ضرورت ہے. اس فائدے میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شوہر ایکسٹرا اس کے اوپر خرچ کرتا ہے, اس کے چھت کا انتظام کرتا ہے, اس کے رہائش کا انتظام کرتا ہے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے, اس کے گھر کا انتظام کرتا ہے. یہ ساری چیزیں مرد ایکسٹرا کرتا ہے. اس ایکسٹرا کے مقابلے میں اس کو ایکسٹرا چاہیے, جو خدمت ہے وہ دینی پڑے گی, جو خدمت ہے وہ دینی پڑے گی. حضرت اسماء, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن, ان کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے. غریب آدمی تھے, حضرت زبیر ابن العوام سے ہوئی شادی. غریب آدمی تھے زبیر ابن العوام, کسان تھے, ان کے پاس مویشی تھی. اسماء کہتی ہیں کہ میں کھجور کی گٹھلیوں کو اکٹھا کرتی تھی اور اس کو پیستی تھی, اور اس کے بعد اس کو ٹوکری سر میں لاد کر کے لے کر جا کر کے کھیت میں کھلیان میں گائے اور مویشی جو تھے ان کے جانور تھے ان کو ڈالتی تھی. کہ ایک مرتبہ جا رہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ آ رہے تھے. نبی نے مجھ کو دیکھا, کہا اسماء تم ہو, آؤ 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 آؤ, اتنے دھوپ میں جا رہے ہو, ٹوکری اٹھا کر کے آؤ, ہماری سواری پہ بیٹھ جاؤ. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر کی غیرت یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور ساتھ میں اتنے صحابہ ہیں. کہا میں کترا کر کے بات انسنی کر کے نکل گئی وہاں سے, اور جب شوہر کو تذکرہ کیا میں نے تو شوہر نے کہا کہ کاہے تم نے ایسا کیا, تم کو نکل جانا چاہیے تھا. جب پتا چلا کہ وہاں پہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آنا چاہیے تھا, تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو بلا کر کے یہ نہیں کہا کہ کیوں خدمت لے رہے ہو, تمہارے گھر کی خدمت کرے گی, مویشیوں کو کھانا کھلانے کیوں بھیجتے ہو. نبی نے منع نہیں کیا, نہیں روکا. اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرون مفضلہ, قرون اولا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی. اور یہ واجب ہے, یہ کرنا کیا ہے, واجب ہے, واجب ہے. اور اگر کوئی انکار کرتی ہے تو وہ حقوق کو, شوہر کے حق کو ادا کرنے والی نہیں ہے. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے, ہم تمہارا کھانا کیوں گرم کریں گے. یہی وہ خواتین ہیں جو گھر میں شوہر کا کھانا گرم نہیں کرتی ہیں, وہ جا کر کے ہوٹلوں کے اندر کسٹمر کو کھانا سرو کر رہی ہیں. ہوائی جہاز کے اندر گیسٹ اور جو اس کے پیسنجرز ہیں ان پیسنجروں کی خدمت کر رہی ہیں. وہ خدمت کرنا عار نہیں ہے, لیکن گھر کی ملکہ بن کر کے شوہر کی خدمت کرنا کیا ہے, عار ہے. اس میں ان کو شرم آ رہی ہے. میرے بھائیوں, شریعت واضح اور کھلم کھلا اس کے معاملات ہیں. اس کو انسان اپنی عملی زندگی کے اندر برتنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنے بچیوں کی دینی تعلیم کا ہم انتظام کریں. اور دینی تعلیم سے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نورانی قاعدہ پڑھنا آ گیا اور قرآن مجید پڑھنا آ گیا, ٹوٹا کر کے 2-4 پارہ انہوں نے پڑھ لیا, یا چلیے ایک آدھ ختم اس نے کر لیا, کہا دینی تعلیم کا حق ہم نے ادا کر دیا. یہ دینی تعلیم نہیں ہے. دینی تعلیم میں یہ بنیادیں ہیں. ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, اسی طریقے سے شوہر کا کیا حق ہے, اور اگر شوہر ہے تو بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے. یہ پورا ایک دستاویز ہے, کتاب و سنت کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. اگر معاشرے اور سماج میں اس کو نافذ کیا جائے تو اس سے ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا. آپ کو میں بتا دوں
ایک ڈاکومنٹری نکلی. آج ہم لوگ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں نا, ان کا حال کیا ہے دیکھیے. کہ اسرائیل میں, سنیے اس معاملے کو اور سر دنیے, اور یہ ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ سرچ کیجیے, آپ کو ملے گی, وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کہ اسرائیل میں لڑکے اور لڑکیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے آگے کے معاملات کیا ہیں. ان کو لے جا کر کے ان کا جو پرسٹ ہوتا ہے, جو پادری ہے یا جو کچھ ہے ان کا, ان کے سامنے لے جا کر کے بٹھایا جاتا ہے. وہ ان کو بتاتا اور سکھاتا ہے کہ دیکھو اب یہاں سے تمہاری ازدواجی زندگی اس طرح سے شروع ہونے والی ہے, اور تم دونوں اس طرح سے آپس میں رہو گے, اور یہ زندگی تمہاری ہوگی, اور اس طرح سے زندگی تمہاری گزرے گی. یہ انتظام ہمارا کہاں ہے بتائیے؟ اس طرح کا انتظام ہے کہیں پر؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ابتدا سے لے کر کے مرنے تک کا ایک ایک لمحے کے بارے میں ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے. ایک ایک چیز کو, کوئی بھی چیز شریعت کے اندر پردہ خفا کے اندر نہیں ہے. بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے. تو ایک مجلس میں آدھے گھنٹے کے 20 منٹ کے بیان میں اس کو بیان کرنا ناممکن ہے. اس کے لیے مہینہ چاہیے. لوگ بیٹھیں, کاغذ قلم لے کر کے, نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بٹھایا جائے, ان کے لیے ایک مجلس بنائی جائے, ہفتے میں ایک دن کا پروگرام کیا جائے, جس میں اس طرح کے اصول اور ضوابط کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے سامنے پڑھایا جائے. تب جا کر کے ہم اس طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ یہ طوفان جب آئے گا تو اس میں پورا خاندانی نظام ہمارا بہہ کر کے رہ جائے گا. رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. معاشرے اور سماج کے اندر پھر بے حیائی اور برائی اس طرح کی چیزیں پھیلیں گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کرنے میں ہی کیا ہے؟ نجات ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ایک حدیث کو پڑھ کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کہتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 4 طریقے کے اوپر نکاح کیا جاتا تھا. دیکھیے زمانہ اب کیسے جاہلیت کی طرف لوٹ رہا ہے. کہا 4 طریقے کے اوپر نکاح کیا جاتا تھا. ایک طریقہ باقی ہے, اور بقیہ جو طریقے ہیں اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اسلام نے اس کو مٹا دیا. جو طریقہ باقی ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا رشتہ لے جا کر کے لڑکا والا یا لڑکی والا دونوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکی والا لے جا کر کے رشتہ پیش کرے یا لڑکا والا لے جا کر کے رشتہ پیش کرے. ہم لوگ یہ بھی معیوب سمجھتے ہیں. اس کو آنا ہمارے یہاں, ہم کائی کو جاتے؟ ہم لے کر کے گئے تو ہم چھوٹے ہو جاتے, وہ لے کر کے آیا تو وہ بڑا ہو جاتا, اس طرح سمجھتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان کا طلاق ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ عثمان آپ ہماری بچی سے نکاح کر لیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم سوچ کر کے آپ کو خبر کریں گے, جواب دیں گے. 2 دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اس وقت مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے, انکار کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نکاح کر لیجئے ہماری بچی سے. حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہے. کہتے ہیں عمر ابن خطاب کہ عثمان غنی نے جواب دے دیا, مجھے ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن مجھے حضرت ابوبکر کی خاموشی کھل رہی تھی. کرنا ہے تو بول دیتے, نہیں کرنا ہے تو بول دیتے. یہ کیا بات ہے کہ آپ چپ رہ گئے؟ کہ اسی ادھیڑ بند میں تھا کہ اتنے میں میری بچی کا پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. پیغام آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تب جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر آپ مجھ سے ضرور ناراض ہوں گے کہ میں نے آپ کے بچی کے رشتے کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا, تو میں نے نبی کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہا, اسی لیے میں چپ تھا, خاموش تھا, اور وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی پیغام ڈالیں, اور اگر پیغام وہ نہ ڈالتے تو پھر آگے کا معاملہ دیکھا جاتا. تو یہاں دیکھیے کس طرح سے صحابی نے اپنی بچی کا رشتہ, اپنی متعلقہ بچی کا رشتہ کیا کیا؟ پیش کیا. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ وہی رشتہ لے کر کے آئے گا,
لڑکا والا ہی آئے گا، لڑکی والا نہیں جائے گا رشتے لے کر کے. اگر وہ جائے گا تو لوگ اس کو کمتر سمجھیں گے معاشرے اور سماج کے اندر. یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر داخل کر دیا ہے. اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. لہذا بات خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پورا ایک علم ہے جس کو کہا جاتا ہے فقہ الاسرہ. اس کو کہا جاتا ہے فقہ الاسرہ، ہے نا. یہ ایک پورا خاندانی نظام ہے فقہ الاسرہ. اس پہ باضابطہ جو ہے کلاس کروانے کی ضرورت ہے، اور نوجوان بچے اور بچیوں کو اور عام لوگوں کو بھی یہ چیز پڑھانے کی ضرورت ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئیں خادم مانگنے کے لیے تو آپ نے ان کو کہا کہ اس سے بہتر چیز میں تمہیں دیتا ہوں. وہ بہتر چیز کیا ہے؟ کہ سونے سے پہلے جب تم بستر پہ جاؤ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. بچی کو علم سکھا کر کے بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. خادم آپ نے نہیں دیا، علم سکھا کر کے کیا کیا؟ بھیج دیا. تو خادم سے زیادہ قیمتی، مال و دولت سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ علم ہے. علم دینا چاہیے، شرعی علم دینا چاہیے، شرعی علم سکھانا چاہیے. آج کل کے زمانے میں اگر ہم لوگ تربیت نہیں کریں گے تو انٹرنیٹ سے، موبائل سے اور اسکول اور کالج سے تربیت ہوں گی. آپ تعجب کیجئے گا، تعجب کیجئے گا. ایک جگہ میں نے بیان کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. یہ بیان کیا میں نے. ایک نوجوان لڑکا مجھ سے آ کر کے پوچھتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے. آپ نے کیسے کہا کہ آنکھ ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی آنکھ کہاں سے رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کا جسم ہی نہیں ہے. اور یہ جان لیجئے کہ یہ کوئی دوسرے کا نہیں، اہل حدیث کا بچہ. کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ کہا ایک کالج کا نام لیا، وہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں. ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسٹ اے لائٹ، ایک روشنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک روشنی ہے. اگر یہی معاملہ رہا عقیدے کا اور اس چیز کا تو آگے کی نسل کیا ہونے والی ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے. یہ کفر ہے بھائی، یہ کفر ہے، یہ کہنا کفر ہے. اور اگر اسی عقیدے پہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، کچھ بھی قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. کیا ہم لوگوں نے عقیدے پہ کام کیا؟ دینی تعلیم کے نام پہ نورانی قاعدہ سے آگے ہم لوگ بڑھ ہی نہیں پائے. آج تک نہیں بڑھ پائے. صرف دینی تعلیم بولے تو نورانی قاعدہ اور ساتھ میں قرآن مجید، یسرنا القرآن. اور یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرعی بنیادی تعلیم، عقیدے کی تعلیم اور انسان کے اپنے زندگی گزارنے کی تعلیم یہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، ہم کو وقت نکالنا پڑے گا. اور اگر نہیں نکالیں گے تو ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی امانت جو اولاد کی شکل میں ہمارے پاس ہے، ہم اس میں خیانت کریں گے، ہم اس میں خیانت کرنے والے ہوں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب